إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله عز وجل علما رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا. لاتعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عزت پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے. معزز سامعین، پچھلا جمعہ مبارک کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ المنافقون کی آخری آیات پڑھی تھی، جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا جو لوگ مال کے فتنے سے اور اولاد کے فتنے سے بچ گئے وہ کامیاب ہو گئے. اور جن لوگوں نے اپنا مال، اپنی دولت، اپنا پیسہ، اپنا روپیہ دنیا کے لیے کم خرچہ، اللہ کے لیے زیادہ خرچہ، وہ کامیاب ہو گئے. اور آج میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ پہلا پارہ اور پہلا رکوع، جس سورت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ 6 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رب العالمین نے کامیاب کہا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ان کی صفات کیا بتائی ہیں کہ جن کو میں نے کامیاب کہا ہے، جن کو میں نے کامران کہا ہے، ان کی صفات کیا ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، سورۃ المنافقون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا اے ایمان والو، مال اور اولاد کے فتنے سے بچ جاؤ.
اگر تم اولاد اور مال کے فتنے میں پڑ گئے تو تم اللہ کا ذکر نہیں کر سکو گے، اپنے رب کو یاد نہیں کر سکو گے، یاد تو کرو گے لیکن حق ادا نہیں کر سکو گے۔ کہ جس طرح رب کی عبادت کرنی چاہیے، جس طرح رب کو یاد کرنا چاہیے، جس طرح رب کی عبادت کرنی چاہیے، رب العالمین کو پکارنا چاہیے، رب کو یاد کرنا چاہیے، اگر تم مال اور اولاد کی محبت میں پڑ گئے تو تم ویسی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں اور وہ کرتے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ البقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، رب کا فرمان ہے، رب کا قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا نہیں، ریبہ شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور وہ متقین کرتے کیا ہیں؟ الذین یؤمنون، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کس پر؟ دنیا پر نہیں، نیوز پر نہیں، ٹی وی پر نہیں، اور حکمرانوں پر نہیں، بلکہ وہ ایمان رکھتے ہیں کس چیز پر رکھتے ہیں؟ جس کا رب نے حکم دیا ہے، جس کو لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، جس کو لوگ نہیں جانتے، جس کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے، جس کا پتہ نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آج میرا بھائی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راہ میں دیتا ہے، اس کو کچھ نظر آتا ہے؟ وہ خرچ کیوں کرتا ہے؟ وہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھے دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دے، اور میرا رب کل قیامت والے دن جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، میرا رب اس دن بھی میرا ساتھ دے۔ وہ بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، حالانکہ رب کو اس نے دیکھا نہیں ہے، جنت کو اس نے دیکھا نہیں ہے، جہنم کو اس نے دیکھا نہیں ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء اور پیغمبروں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ ایمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جنتی انسان کی اور کامیاب انسان کی پہلی نشانی یہی بتائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ جہنم کو دیکھا نہیں کہ ڈرتے ضرور ہیں، جنت کو دیکھا نہیں کہ حاصل کرنے کی تمنا ضرور ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے لیکن دیدار کرنے کی خواہش جاتی نہیں ہے، رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن رب کا دیدار کرنے کے لیے ہر مسلمان، ہر ایمان والا تڑپتا ہے کہ کل قیامت والے دن مجھے میرے رب کا دیدار حاصل ہو جائے، مجھے میرے رب کا دیدار مل جائے۔ اور میرے محترم بھائیو، اس نے رب کو نہیں دیکھا، اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، میرا کوئی پالنے والا ہے۔ وہ ایمان رکھتا ہے، وہ کلمہ پڑھا ہے کہ جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کی بات ماننی ہے، اس کے طریقے کو اپنانا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، تبھی جا کے اولئک هم المفلحون، میں یہی لوگ کامیاب، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کہا ہے۔ فرمایا پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ رب کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں، اور ان کی اتباع اور اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے۔ صرف کیا ہے؟
قرآن پڑھا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہے، لیکن ایمان بھی پورا ہے، اسلام بھی پورا ہے، دین بھی پورا ہے۔ فرمایا پہلی نشانی کامیاب لوگوں کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری نشانی کیا ہے؟ الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نماز کو قائم کیسے کرتے ہیں؟ وہ رب کے حکم کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور پنجگانہ پڑھتے ہیں، اور جس طرح رب نے کہا ہے نا کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، ٹائم پہ، وقت پہ، نماز کو خراب نہیں کرو، نماز کو ادا کرو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ان کے رب نے ان کو عطا کیا ہے، دیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ نے سنا ہے کہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ جو خرچ کرتا ہے، جو میں نے عطا کیا ہے، جو میں نے دیا ہے، اے میرے بندے، اس خرچ کرنے کو تیرا نقصان نہیں ہوگا، تیرا فائدہ ہوگا، کیونکہ میں رب کا یہ وعدہ ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ فرمایا اے میرے بندے، اے میری بندی، تو جو چیز بھی میرے راہ میں خرچ کرے گی تجھے اس کا پورا پورا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تجھے نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے، یہ رب کا اعلان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، اس چیز پر ایمان لاتے ہیں، الیکا، جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تو ہمارے رب نے ہماری طرف نازل کیا کیا ہے؟ قرآن اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور پھر کیا فرمایا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو، اس پر ایمان لے آؤ۔ پھر فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور فرمایا جو تمہاری طرف، جو ان لوگوں کی طرف نازل کی گئی ہے چیز، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور وہ اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کے رب نے ان سے پہلے نازل کی ہیں، جو صحیفے ہیں، جو کتابیں ہیں، جو پیغمبر ہیں، جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، سب پہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پانچویں نشانی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، چھٹی اور آخری نشانی کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم
مفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیاب کامران۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب ذرا ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرا اپنے رب پہ ایمان کتنا ہے، میرا اپنے رب پہ یقین کتنا ہے، اور غیب پر میرا یقین کتنا ہے، میں کتنا مانتا ہوں۔ پہلی نشانی اللہ رب العالمین نے غیب بتائی ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ کیا ہمارا ہے؟ یہ کل کی بات ہے، کل کی اصل قیام کی بات ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے اپنے ایک عزیز کو باہر بھیجا ہوا ہے اور اس کے اوپر رقم پیسہ بھی خرچ کیا ہے اور کسی ایجنٹ کے تھرو بھیجا ہے، اور مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب تسی بھی یہ کام کرے گا اور روپیہ 5-10 لاکھ تانوی لفظے کرے گا۔ بندہ جائے نہ جائے تو کمیشن ہے پکا ہے، تو کمیشن ہے پکا ہے، بندہ جائے یا نہ جائے۔ میں نے کہا نہیں محترم، میں نہیں بیچ سکتا، کیونکہ اس دنیا میں تو ہم کھا لیں گے لیکن آخرت میں بار نہیں سکیں گے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آخرت کنے ویکھی ہے؟ انہیں کی کیا ہے؟ مولوی صاحب آخرت کنے ویکھی ہے؟ کسی نے ویکھی ہے آج تک؟ اس کا مطلب کیا کہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، ہمارا یقین ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن کو جانا ہی نہیں ہے۔ رب العالمین بھی صحیح کہتا ہے نا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، فرمایا تو نے لوگوں کی قدر کی، تو نے لوگوں کو جانا، تو نے لوگوں کو پہچانا، تو نے لوگوں کا علم رکھا، لیکن تو نے اپنے رب کو نہ جانا، تو نے اپنے رب کی قدر ہی نہ کی، تو نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ بتاؤ مجھے ذرا سمجھاؤ، کیا جس بیٹے کے اس نے پیسے دیے ہیں بیرون ملک جانے کے لیے، کیا اس کو یقین ہے کہ وہ چلا جائے گا؟ یقین نہیں ہے، امید ہے، لیکن پھر بھی پیسے دیے ہیں کہ میرے بیٹے نے جانا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بھیجنا ہے۔ وہاں کے ماحول کا طور طریقے کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جاری ہے، رقم دے دی ہے، تیاری ہو گئی ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو بیچ سکتا ہے؟ لیکن تیاری پکی ہے، رقم بھی دے دی ہوئی ہے۔ وہ انسان جس کو اپنا پتہ نہیں ہے، جس کو اپنا علم نہیں ہے کہ میری ابھی سانسیں چل رہی ہیں اور کب تک چلیں گی، اس انسان پہ یقین ہے، اس انسان پہ بھروسہ ہے، اس انسان پہ ایمان ہے، یعنی کہ اس کو یقین ہے تو بیچ رہا ہے نا، لیکن رب پہ تو یقین ہی نہیں ہے۔ رب نے اس لیے کہا ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو رب کے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو جانا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے قرآن کا علم رکھا ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ پھر رب العالمین نے فرمایا اطیعوا اللہ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، میری رحمتیں، میرا فضل ایسے لوگوں پہ نہیں ہوتا جو ایمان لے کر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پہلی نشانی کامیاب لوگوں کی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اکثر دیندار گھرانے کے لوگ، دین کو جاننے والے، دین کو پہچاننے والے، وہ بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں جب دنیا داری کی بات آتی ہے، کیا کہتے ہیں؟
2-4 دن کی زندگی ہے، ہنس کر کے گزار لو. اگلا پاسا کن نے کیا؟ یہ بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ العظیم مجھے اپنے رب کے گھر میں پکا یقین ہے کہ پرفتن دور کے اندر جتنے لوگ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ وہ جنتی انشاءاللہ. کیوں؟ ہر بندہ پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے، کسی نہ کسی ٹینشن میں ہے، لیکن پھر بھی وہ وقت نکال رہا ہے، وہ رب کے گھر کو ٹائم دے رہا ہے اور رب کے حکم کو مان کے آ رہا ہے. تو کیا اگر ہم رب کی بات کو مان کے مسجد میں آئیں گے تو کیا ہمارا رب ہم کو معاف بھی نہیں کرے گا؟ کیا ہمارا رب ہمیں بخشے گا نہیں؟ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ کیا ہمارا رب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 3 جمعے نہیں پڑھتا اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے؟ تو بتائیں جو سال میں 48 جمعے پڑھتا ہے کیا ہمارا رب اس کو جنت نہیں دے گا؟ سال میں 48 جمعے ہوتے ہیں نا. تو کیا اگر کمی بیشی ہو جائے، کسی وجہ سے رہ جائے کوئی 1-8 جمعہ، تو کیا ہمارا رب ہم کو معاف نہیں کرے گا؟ ہمارا رب تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جو میرا بندہ کوشش کرتا ہے نا، جدوجہد کرتا ہے نا، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، لیکن اس کی طاقت سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا وہ مکلف نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ بزرگوں کی میں نے بات کی ہے، میں نے سب ساتھیوں کی بات کی ہے جو بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارا رب ہم کو معاف کر دے. لیکن قسم خدا کی ہم لوگ دین سے اتنا دور ہیں کہ جب کوئی بات بولنے لگتے ہیں تو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں. یہ ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے، بارہ منگا کا. آج چند سال پہلے کی بات ہے. وہ بزرگ فوت ہو گئے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو. لیکن قسم خدا کی جب انہوں نے بات کی تو مجھے بہت دکھ ہوا، اور آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. کیونکہ اس نے کہا، میرے والد محترم نے ان سے کہا کہ محترم اور نماز پڑھنے کے لیے چلیں. انہوں نے کیا کہا؟ میں کون سا گناہ کرتا ہوں جو نماز، میں کون سا گناہ کرتا ہوں جو نماز پڑھوں؟ اب میرے محترم بھائیوں ذرا مجھے اس بات کا جواب دینا. نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہیں، رب کے سامنے التجائیں اور دعائیں کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ. اے اللہ میرا بدن بھی حاضر ہے، اے اللہ میرے الفاظ بھی حاضر ہیں، اے اللہ میرے گھر میں جو مال آتا ہے نا، جو دولت آتی ہے نا، وہ 3 دن سے زیادہ میرے گھر میں نہیں رہتی. اور پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں، سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی جی آپ تو جنتی ہیں، آپ تو مسلمان الخطا سے پاک ہیں، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ تو جنتی ہیں. بلکہ جنتی کہاں، آپ تو اپنی امت کو ساتھ لے کر جنت میں جانے والے ہیں. آپ اکیلے نہیں، اپنی امت کو جائیں گے جنت میں. پھر اتنی مشقت، اتنی پریشانی کا سامنا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں جس رب نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے، جس رب نے مجھے رسول بنایا ہے. افلا اکون عبدا شکورا، کہ اس رب کا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور آج کا مسلمان کیا کہتا ہے کہ میں گناہ کروں تو نماز پڑھو،
کیا میرے رب نے نماز اس لیے فرض کی تھی؟ کیا میرے رب نے ہمیں حکم اس لیے دیا تھا؟ بھائیو، میرے رب کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب کو ہماری تلاوتوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب کو ہمارے جو ہے سجدے سجود کی، رکوع کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا مجھ پہ ایمان کتنا ہے، میرا بندہ مجھے مانتا کتنا ہے، مجھ پہ یقین کتنا رکھتا ہے۔ نہیں تو عبادت کے لیے فرشتے کم تھے؟ کیا عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اور مخلوقات نہیں تھی؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ حدیث کا مطالعہ کریں، قسم خدا کی اتنے عبادت انسان نہیں کرتے جتنی عبادت اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کرتی ہے۔ لیکن رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ کامیاب وہی ہیں، کامران وہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ کامیاب وہی ہوگا، چاہے کوئی باتیں کرے، چاہے کوئی جملے بنائے، چاہے جو کچھ مرضی بولے، لیکن میں رب کا یہ اعلان ہے کہ کامیاب کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے، ساتھیوں سے گزارش کروں گا، التماس کروں گا، جو میرے بھائی صرف فجر کی نماز پڑھتے ہیں، باقی نمازیں نہیں پڑھتے، یا ایک دو پڑھتے ہیں، دو دن چھوڑ دیتے ہیں، اور میرے محترم بھائیوں، طرف میں نہیں، اپنے آپ سے میرا ہر بھائی پوچھے، ہر بھائی اپنے آپ سے سوال کرے کہ جو ہم دو نمازیں پڑھتے ہیں وہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارے رب کو ضرورت ہے؟ یا کل قیامت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑنی ہے؟ یا جو ہم تین چھوڑتے ہیں وہ کس لیے چھوڑتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یا دو کے بارے میں پوچھا جانا، تین کے بارے نہیں پوچھا جانا؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ پنج گانا نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ جب بھی نماز کا ٹائم ہو، مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھنی ہے۔ میرے بہت سارے بھائی ماشاءاللہ جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، یا گھر میں کوئی کام کرواتا ہے، یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں سالانہ، ماہانہ ہے سالانہ، لیکن اس قربانی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا ہے؟ اس قربانی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اور پہلے کیا کہا ہے؟ نماز پڑھ، پھر قربانی کر۔ جو میرے بھائی عید کی نماز نہیں پڑھتے، کہ ان کی قربانی ہو جاتی؟ جو عید کی نماز نہیں پڑھتے ان کی قربانی ہو جاتی؟ نہیں ہوتی۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو مان لیں۔ قسم خدا کی آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور قیامت والے دن بھی کامیاب ہیں۔ یہ دوسری نشانی ہے، دوسری صفت ہے کامیاب انسان کی، کامران انسان کی، فلاح پانے والے انسان کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تیسری نشانی کیا بتائی ہے؟ مما رزقناہم ينفقون۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن
اپنے کہ میرے بندے بتا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں ٹائم پہ مجھے بھوک لگی تھی تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، فلاں ٹائم پہ مجھے پیاس لگی تھی تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. آپ کو کیا سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کو بھوک لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پیاس لگتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر سوال کیوں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اور بندہ پوچھے گا کہ اللہ کیا تجھے پیاس لگتی ہے، کیا تجھے بھوک لگتی ہے؟ پھر رب العالمین کہیں گے کہ فلاں جگہ پہ میرا ایک بندہ بھوکا تھا، ایک میرا بندہ پیاسا تھا، کیا تو نے اس کو پانی پلایا تھا، کھانا کھلایا تھا؟ آپ میرے بھائی ساتھی سورۃ المدثر کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے جہنمی انسان کی جو دوسری نشانی بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ دنیا میں وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہوں گے، ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلاتا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان والا، چاہے وہ حاجی صاحب ہیں، چاہے وہ نمازی صاحب ہیں، چاہے وہ رب کی عبادت کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، اشراق کا اہتمام کرنے والے ہیں، اگر رات کو وہ خود پیٹ بھر کے سو جائیں اور ساتھ والا ہمسایہ بھوکا سو جائے تو فرمائیے ایمان والا ہی نہیں ہے، یہ ایمان والا ہی نہیں ہے، یہ اسلام والا ہی نہیں ہے. ہم 4 نمازیں پڑھ کے کہتے ہیں ہم سے بڑا جنتی ہے ہی کوئی نہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے. اور نمازیوں کے لیے تو جنت ہے کہ لیکن نماز کے ساتھ ساتھ دوسرے احکامات کیا ہیں؟ تیسری نشانی بتائی ہے، تیسری صفت بتائی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کریں گے. کہاں؟ دنیاوی کاموں میں، دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے. آگے چوتھی نشانی بتائی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہوں گے جو ان کے رب نے بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ان کی طرف نازل کیا ہے یا نازل کی ہے. نازل کیا ہے قرآن، نازل کی ہے کتاب. قرآن مجید کلام اللہ، رب کا کلام، رب کی کتاب. والذین یؤمنون بما انزل، یہ سارا مفہوم ہے جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں. جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں نا، یہ الفاظ ان کا مفہوم ہے، ان کا ترجمہ ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے نا تو اس پر ایمان رکھتا ہے. ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یاد ہے، سنو، یاد نکال دو. ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے نا، یہ نیوزیں چل رہی ہیں نا، عمران خان کو ماننے والے، عمران خان کے سپورٹر جب اس کا چینل سنتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، نہیں بولتے. نواز شریف صاحب کو جو سنتے ہیں، ان کا چینل جو سنتے ہیں، جیو نیوز جو سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، نہیں بولتے. یہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ یہ چینل والے جھوٹ نہیں بولتے. لیکن کبھی ہم نے رب کے قرآن کو بھی پڑھ کے کہا ہے کہ رب نے صحیح کہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا ہے. کبھی ہم نے زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہے، کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھئی مولانا صاحب یا نثار صاحب یا بزرگ بیدار صاحب، ہم یہ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی، سمجھ کوئی نہیں آ رہی، لیکن میں پھر بھی عمل کر رہا ہوں. کس وجہ سے؟
کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے، میں نے رب کا یہ فرمان پڑھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن میں رب کا حکم مان کے اس پہ عمل کر رہا ہوں، کیونکہ میرے رب نے کبھی میرا نقصان سوچا ہی نہیں، کبھی میرے رب نے میرا نقصان ہونے ہی نہیں دیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، باتیں نہیں کرتے، جملے نہیں بناتے، جملے کستے نہیں ہیں، بناتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہمارے باوجداد یہ کرتے تھے، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، فلاں مسلک والے، قبیلے والے، فلاں گاؤں والے، فلاں شہر والے تو ایسے کرتے ہیں۔ نہیں نہیں میرے محترم بھائیوں، وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب نے نازل کیا ہے اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ بھئی اس کو تھامنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو زندگی کا حصہ بنانا ہے اور اس کے مطابق اپنے شب و روز کو چلانا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ پانچویں چیز، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، جو پیغمبر آئے ہیں، جو نبی آئے ہیں، جو رسول آئے ہیں، ان پر بھی ایمان لے کر آنا ہے، ان کو بھی ماننا ہے۔ اور آخرت پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کہی، لیکن اگر ہم عمل کریں تو یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو یہ چھوٹی سی ہے۔ کل میں ایک پکچر پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ آج کے مسلمان گناہ خود خریدتے ہیں پیسے لگا کے، اور نیکیاں مفت میں نہیں کرتے، گناہ پیسے لگا کے خریدتے ہیں اور نیکیاں مفت میں نہیں لیتے، جھوٹ کماتے ہیں، ہیرا پھیری کماتے ہیں، دھوکہ دہی کماتے ہیں، بہتان درازی کماتے ہیں، لیکن نیکیاں مفت میں کرتے نہیں۔ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کامیاب لوگوں کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یقین جس کے پیچھے کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آخرت پر ایمان رکھنا، مطلب کہ رب کے حکم کے مطابق چلنا، لوگوں کی پرواہ نہ کرنا۔ آج کتنے ایسے اعمال ہیں، کتنے ایسے کام ہیں جو ہم صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، ذرا مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے گھروں میں فنکشن ہوتے ہیں، آپ میری مراد لے، ایک گھرانے میں یا ایک خاندان میں ایک شادی 1 نومبر کو ہی ہے، دوسری شادی 20 نومبر کو ہے، تو کیا ہمارے گھروں کی خواتین یا ہم بذات خود وہی کپڑے، وہی جوتی 20 نومبر کو پہنیں گے؟ پہنیں گے؟ کیوں؟ کہ یہ ہم نے پہلے بھی پہنے ہوئے ہیں، تو ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ تم پھر وہی پا کے آ گئے ہو، تم پھر وہی پا کے آ گئے ہو، یہ پہلے بھی آدھے پائے سے۔ دنیا کو ڈر کے جو کپڑے نہیں پاؤں، دنیا کو رکھنے واسطے ہی دوبارہ کپڑے نہیں پاؤں گے۔ کیوں؟ کہ ساری نک شادی ہو جانی ہے، بیاہ ہو جانا ہے، لگ جانا ہے، لیکن نک
نہیں رہنا. کبھی سوچا جی ایسی زندگی ہے، اے وقت ہے، اے لمحات ہے. یہ جو وقت ہے اگر اللہ نے پوچھ لیا، اللہ نے سوال کر لیا میرے بندے بتا کیا کر کے آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے، تو میرے پاس کیا ہے. حالانکہ ایک بات ذہن نشین کریں، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ عبداللہ جب بھی سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے، اور جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے. احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا. عبداللہ لوگوں کی پرواہ نہ کرنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. عبداللہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے. بلکہ عبداللہ اگر ساری دنیا تجھے بھلائی دینا چاہے، تیرے لیے کوئی خیر کا کام کرنا چاہے، اگر تیرا رب نہیں چاہتا تو تجھے کوئی خیر نہیں دے سکتا. اور اگر تیرا رب تجھے نقصان دینا چاہتا ہے، تجھے اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو ساری دنیا بھی مل جائے تو تجھے وہاں سے نکال نہیں سکتی. تو عبداللہ تو نے یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے. نہیں، بلکہ تو نے یہ سوچنا ہے کہ کل رب العالمین کیا کہے گا، میرا رب کیا کہے گا. میرے رب نے پوچھ لیا تو کیا ہوگا، میرے رب نے پوچھ لیا تو کیا میرے پاس وقت ہوگا، کیا میرے رب نے اگر پوچھ لیا تو میرے پاس ٹائم ہوگا. میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے 6 صفات بیان کی ہیں، 6 صفتیں بتائی ہیں. میں یہ لوگ کامیاب ہیں. میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کیا ان 6 صفاتوں میں سے کوئی ایک صفات بھی میرے پاس ہے. پہلی صفت ہے غیب پر ایمان رکھنا، دوسری صفت ہے نماز قائم کرنا، تیسری صفت ہے نماز قائم نماز جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ نے جو مال دیا ہے وہ خرچ کرنا. چوتھی صفت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نازل کیا ہے، اس پر ایمان رکھنا. اور پانچویں صفت یہ ہے کہ جو تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے جتنے پیغمبر، نبی، رسول، کتابیں گزر چکی ہیں ان سب پر بھی ایمان رکھنا. اور چھٹی اور آخری صفت پتہ کیا ہے؟ قیامت کے دن پر یقین رکھنا. اللہ تعالیٰ نے پہلے 5 صفات بیان کی، چھٹی صفت میں فرمایا کہ یقین کرنا ہے، یقین ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کا یقین نہیں ہے وہ گڑبڑ ہے، اس کا معاملہ بہت خطرے میں ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں. جن کا یہ 6 صفات ہے نا یہ ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. تو میرے محترم بھائیو، یہ کامیاب جن کو اللہ نے کہا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب ایسے کرنا ہے کہ یہ دنیا میں میری مانتے رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر انہوں نے میری مرضی کی زندگی گزاری ہے، اور آج میں ان کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرتا چلا جاؤں گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. فرمایا یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے. کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. کیونکہ کافر کو جو نعمت ملنی ہے، جو چیز ملنی ہے، اگر کافر کوئی بلائی کا یا عشائی کا یا رفاع عامہ کا کوئی کام بھی کرتا ہے تو رب العالمین دنیا میں ہی صلاح دیتا ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فرمایا جہنم کو میں نے تیار ہی کافروں کے لیے کیا ہے. فرمایا یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جیل ہے. یہ مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. اور آخرت کن کے لیے ہے؟ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، والعاقبۃ للمتقین. آخرت تو ہے متقین کے لیے، آخرت تو ہے ڈرنے والوں کے لیے. آئے میرے محترم بھائی ذرا ہم دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لے لیں. کتنی عمر گزر گئی ہے، آگے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی ہے. اور اگر ہم رب کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، ایسے لوگوں کو میں جنت میں داخل کر دوں گا اور یہ کامیاب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھ کر قرآن کر دے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم